ایک امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دوسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے، یہ دونوں عرب کے بڑے بہادر سرداروں میں سے ہیں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کے اسلام لانے سے پہلے عرب کے اندر مشہور تھی، لوگوں میں روک تھا آپ کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دو افراد کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے اور آپ کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیے، لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ عمر ثم معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمر جو ہے قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جان مسجد میں حضور علیہ السلام موجود تھے، آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر یہ اس نیت سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار اس کا مقابلہ کرے گی، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آئے اور یہ دعائے رسول تھے کہ حضور نے خود دعا فرمائی ہے کہ اس کا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حق چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بلکہ ہم علل اعلان عبادت کریں گے، ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ تو یہ دو شخص جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، فرماتے کہ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام علیہ اعلان مسجد حرم کعبہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اور غالب یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے ایک جانب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے جانب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ان دونوں حضرات کے پیچھے قطار کے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود، اور جو شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ صلی